السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم و مکرم کارکنان احرار، مدرسہ معمورہ کے ننھے منھے احراری طلباء، آپ کی تشریف آوری سے ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے۔ جماعت فرد واحد کا نام نہیں ہے، بلکہ جماعت اجتماعیت سے ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث ہیں۔ آپ وہ لوگ ہیں کہ جو سیدنا حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارث ہیں۔ آپ نے پرچم اسلام، پرچم ختم نبوت، پرچم احرار کی تاریخ اور اس کا سارا پس منظر بہت تفصیل کے ساتھ سماعت فرمایا۔ آج کی اس تقریب کا مقصد صرف پرچم کو لہرانا ہی نہیں ہے، بلکہ جن نامور اور عظیم سپہ سالاروں کے آپ وارث ہیں اور ان کے مشن کے آپ امین ہیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہے اور اپنے ایمانوں کو، ان کی زندگیوں کو پڑھنے کے بعد ان کو جلا بخشنی ہے اور اس مقدس مشن کے لیے اپنے تن من دھن کو قربان کرنے کا عہد کرنا ہے۔ حضرت سیدنا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ختم نبوت کے نام پر شہید ہونے والے پہلے صحابی رسول ہیں کہ جب مسیلمہ کذاب کے دربار میں انہیں بار بار اس بات پر آمادہ کیا جاتا رہا اور ان سے یہ کلمہ کفر کہلوانے کی پوری کوشش کی جاتی رہی کہ ایک مرتبہ اس بات کا اقرار کر لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی نبی ہے، ایک مرتبہ اس بات کا اقرار کر لو۔ اور بار بار یہ پوچھا گیا کہ کیا تم مسیلمہ کذاب کو نبی مانتے ہو؟ آپ ارشاد فرماتے تھے میرے یہ کان تمہاری آواز سننے سے عاجز ہیں۔ اور جب ان سے یہ سوال ہوتا کہ کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہو، تو وہ ان کا انگ انگ اس بات کی گواہی دیتا تھا، ان کا رواں رواں اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ ہاں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ دوستو، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول اور آخری نبی ہیں۔ اور اسی عہد کے لیے آج جمع ہے یہاں پر کہ حضرت سیدنا حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایک عضو کاٹا جاتا رہا اور ہر عضو کاٹنے کے بعد ان سے سوال ہوتا کیا تم مسیلمہ کذاب کو نبی مانتے ہو؟ وہ پورے ایمانی طاقت کے ساتھ اس بات کا جواب دیتے کہ میرے کان تمہاری آواز سننے سے عاجز ہے، میں اس کو نبی تسلیم نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری آنکھوں میں کوئی سجا ہی نہیں، تو ہمیں صرف قصے کہانیاں یاد کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا گیا یہاں دنیا کے اندر،
اور نہ ہی قصے کہانیاں بیان کرنے کے لیے مبعوث اللہ نے پیدا کیا، بلکہ یہ جو سب کچھ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور سناتے ہیں، یہ وقت پاس کرنا نہیں ہے۔ اس جماعت کی آپ میں سے تمام ساتھیوں نے رکنیت حاصل کی ہوئی ہے، اور اس رکنیت کا مقصد کیا ہے؟ اس کا حلف نامہ برادر مکرم بھائی عطا اللہ صاحب انشاءاللہ آخر میں تمام کارکنان سے لیں گے دوبارہ۔ ہمارا یہ سال رکنیت سازی اور تنظیم سازی کا سال قرار دیا گیا ہے۔ ہر 5 سال کے بعد تجدید عہد کیا جاتا ہے، تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کن کن عقائد پر ہمارا ایمان پختہ کروانے کے لیے ہم سے عہد لیا جاتا ہے، اور ہم نے کس بات پر عہد کیا ہے۔ اور یہ عہد کسی انسان سے نہیں کیا، بلکہ یہ عہد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے۔ میں نے اس لیے شروع میں عرض کیا کہ آپ ان لوگوں کے وارث ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو عقیدہ ختم نبوت پر قربان کر دیا۔ تو ہمیں اس مشن کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اس مشن کی اہمیت کو ہر وقت اپنے دل و دماغ میں تازہ رکھنا ہے، اور جب بھی ہمیں ختم نبوت کے لیے پکارا جائے تو ہمیں اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر بلکہ ان کو ترک کر کے آنا ہوگا۔ تب ہی آپ حقیقی معنوں میں جماعت کے ساتھ، اس مشن کے ساتھ اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی اس جد و جہد میں صحیح معنوں میں آپ شریک ہو سکیں گے۔ اگر ہم اپنی مصروفیات کو مقدم رکھیں گے، اپنی ضروریات کو زیادہ اہمیت دیں گے اور جماعت کو اہمیت نہیں دیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کام کسی اور سے لے لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دین کا کام لینا کو ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم سے ہی لینا ہے، بلکہ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی گناہگار سے، گناہگار ترین شخص سے بھی دین کا کام لے سکتے ہیں۔ دین ہمارا پابند نہیں اور محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم دین کے محتاج ہیں۔ تو ہمیں اپنی سعادت سمجھنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قافلہ حق کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس قافلہ حق کے ساتھ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نسبت قائم کی ہے، ہمیں اس نسبت کو، اس تعلق کو باقی رکھنا ہے، اور اس کے لیے جو ہم سے بن پڑتا ہے وہ کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ 25 فروری کو یہی دائرہ بنی ہاشم میں سالانہ شہدائے ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوگی۔ احباب آج سے ہی یہ عہد لے کر نکلیں کہ اپنے حلقہ احباب میں، اپنے تعلق داروں میں جہاں جہاں آپ کی رسائی ممکن ہو اس اجتماع کا پیغام پہنچائیں گے، اور اس کی تیاری آج سے ہی شروع کریں گے۔